أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. سورہ قصص آیات 78 سے 80۔ پچھلی آیات میں ہم نے قارون کے بارے میں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے بمشکل اٹھتی تھیں۔ قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو۔ تو جواباً قارون نے کہا، کہا انما بلا شبہ، اوتیتہ مجھے ملا ہے یہ، اعلی علم عندی میرے ذاتی علم کے بدولت۔ تو یہ تھا قارون کا جواب کہ جو مال و متاع مجھے حاصل ہے میری حسن تدبیر، مہارت فن اور قابلیت کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل تھا تو میرے پاس یہ مال جمع ہوا۔ گویا وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہو کہ اس مال سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لفظ عندی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ محض یہ میرا اپنا ہی کارنامہ ہے۔ اولم یعلم، تو کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی نے، قد اہلک، تحقیق ہلاک کر دیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، بہت سی قوموں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً، جو طاقت کے لحاظ سے بھی اس سے بہت بڑھ کر تھے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور جمعیت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھے۔ کہ آج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال و متاع مل گیا ہے اور یہ اس پر اترا رہا ہے، تو کیا یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں تھیں جو طاقت کے لحاظ سے بھی اس سے بہت بڑھ کر تھے، عددی لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن پھر وہ چشم زدن میں تباہ کر دیے گئے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے فرعون کے غرق کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، تو اس کے مقابلے میں اور اس کے لاہو لشکر کے مقابلے میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں سوال کیا جاتا مجرموں سے ان کے گناہ کے متعلق، ان کے جرم کے متعلق۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے جرم کے بارے میں بتایا جائے اور اس سے کوئی سوال و جواب کر لیے جائیں، اس کا کوئی جواب سن لیا جائے، بلکہ فوراً سے ایسی پکڑ آتی ہے کہ وہ دبوچ لیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح روز قیامت بھی ایسے لوگوں سے تحقیق اور تفتیش کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو لوگ اپنے چہرے اور اپنے اعضاء سے ہی پہچانے جائیں گے۔ جس طرح سورہ رحمان میں فرمایا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، کہ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑے جائیں گے پیشانیوں اور پاؤں سے، اور بالآخر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ فخرج، پس نکلا قارون، اعلی قومی ہی، اپنی قوم پر، فی زینت ہی، اپنی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو قارون اپنی قوت اور جمعیت کی نمائش کے لیے، اپنے مال و دولت کو ظاہر کرنے کے لیے نکلا۔ اب جب اس منظر کو کچھ لوگوں نے دیکھا، قال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، متمنی دنیا تھے، جب انہوں نے قارون کو اس شان و شوکت سے دیکھا تو کہا، یا لیت لنا، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے بھی، مثل ما اوتیا، جیسا کہ دیا گیا ہے قارون، کہ جس طرح مال و دولت، شان و عظمت
قارون کو حاصل ہوئی ہے ایسی ہمیں بھی حاصل ہو جاتی۔ انہو بلا شبہ وہ لذو حظ عظیم بہت بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ اب جن کی نگاہ صرف دنیا تک تھی انہوں نے تو یہ خواہش ظاہر کر دی۔ ان کی بات سن کر پختہ ایمان والوں نے کہا، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، جو اس دنیا کی حقیقت سے آشنا تھے، ویلکم، شامت ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب، اللہ کا اجر بہتر ہے، لمن آمن، اس شخص کے لیے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے۔ تو یہ قوم کے دانشور لوگ تھے، اصحاب علم لوگ تھے، تو انہوں نے یہی نصیحت کی کہ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ نمائش، یہ ظاہری زیب و زینت اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو ایمان اور عمل صالح ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بہت بہتر عطا کرنے والے ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں حاصل ہوتی یہ دانش مندی، یہ حکمت، إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر صابر لوگوں کو ہی۔ جو لوگ بھی صاحب علم بھی ہیں، صاحب حلم بھی ہیں، صبر و عزیمت والے بھی ہیں، انہی لوگوں کو حقیقی آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کی زیب و زینت انہیں دھوکہ نہیں دیتی، بلکہ ان کا مطمع نظر آخرت پر ہوتی ہے، اور ان کا توکل اور یقین اللہ کی ذات پر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی شیطان کے فریبوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔